بہت ہی ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں، تو اس لیے ہمیں اس کام کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان کے علاوہ جو دوسرے ادارے بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کی خدمات کو بے حد سراہتے ہیں، کیونکہ اسی کے نتیجے میں ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں، جو کہ باہر سے پیسہ آتا ہے، جو ہمارے فری لینسرز جو اس وقت جو زر مبادلہ کما رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ کافی اسٹیبلائز ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی میں اسٹیبلٹی آئی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو سیلانی ویلفیئر کے کام کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کے موضوع کے ریفرنس سے میں دو باتوں کے اوپر خاص کر اپنی تقریر کا فوکس رکھوں گا، جس میں سب سے پہلے کہ کنونشنل بینکنگ کی اسلامک بینکنگ میں ٹرانسفارمیشن کا جو بہت ہی اہم کام شروع ہوا ہے، اس کے سلسلے میں جو ابھی تک پروگرس ہوئی ہے، میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اور دوسرا، چونکہ اس کانفرنس کا موضوع جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن ہے، تو میں ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے اور بینکنگ انڈسٹری نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ لیکن ان دونوں باتوں پہ بات کرنے سے پہلے، ان دونوں موضوعات پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اکانومی کے اوپر جو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ ابھی اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو ابھی تک جو اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو ایکشن کیے ہیں، اور اس وقت جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے، تو اس میں مختصراً میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور باقی کے اور بہت سارے ایریاز میں بھی یہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اب میں اپنی بات کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، جس میں ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانومی اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے ابھی تک پروگرس کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے اسٹریٹجک پلان اسٹیٹ بینک کا ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں، جس میں راست جو ہے، جو کہ ہمارا مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فنڈز ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو گئی ہے اب۔ اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ابھی جو سٹینڈرڈ ہے کہ ایک جگہ سے ملک کے دوسرے کسی بھی کونے میں فنڈز جو ہے اس وقت صرف 6 سیکنڈز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا سٹینڈرڈ ہم نے ٹائم لائن جو اچیو کیا ہے وہ 6 سیکنڈز ہے، کہ آپ ابھی ایک جگہ سے کلک آف بٹن پہ کسی بھی ملک کے دوسرے حصے میں آپ 6 سیکنڈ کے اندر اپنے ٹرانسفر فنڈز کر سکتے ہیں۔ اس کا گو کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کا سٹینڈرڈ ٹائم لائن جو ہے وہ 17 سیکنڈ تھا، لیکن ہم نے ابھی تک جو اچیو کیا ہے جو اس میں جو سٹینڈرڈ وہ 6 سیکنڈز ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ تقریباً انسٹنٹ ٹرانسفر آف فنڈز ہے فرام ون پلیس آف دی کنٹری ٹو ادر پلیس آف دی کنٹری، اور اسی کی وجہ سے جو ہمارا جو ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں ہماری ڈیجیٹل ٹرانزیکشن جو ہے اس میں بہت ہی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تو میں آپ سے جو 2-4 جو نمبر شیئر کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے پالیسی انٹرونشنز اور انیشیٹو کے نتیجے میں ماضی قریب میں نیشنل پیمنٹ ایکو سسٹم میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ 2024 کے سالانہ ریٹیل ٹرانزیکشنز کی تعداد جو ہے 5.5 ارب سے بڑھ کر جو ہم نے ٹوٹل ٹرانزیکشنز کی ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے 5.5 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب 5.5 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب ہو چکی ہیں، اور حجم کے لحاظ سے یہ 38% سالانہ گروتھ ہے، ایک سال کے اندر 38% گروتھ ہوا ہے، جبکہ مالیت کے لحاظ سے ہماری ریٹیل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اس میں 13% جو ویلیو ہے اس میں 13% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ 495 ٹریلین روپے سے بڑھ کر 559 ٹریلین 559 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو آپ دیکھیں کہ گزشتہ 5 سال کے اندر جو ہمارا جو ریٹیل ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کا شیئر ہے، جو کہ 5 سال پہلے 52% تھا ٹوٹل ٹرانزیکشنز کا، اس وقت جو ہے وہ 87% آف دی ٹوٹل ریٹیل ٹرانزیکشنز 87% آف ٹوٹل ریٹیل ٹرانزیکشنز آر ٹیکنگ پلیس ان ڈیجیٹل فارمز۔
سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا تقریباً ابھی جتنی ٹرانزیکشنز ہمارے یہاں ریٹیل میں ہو رہی ہیں اس کا 87% جو ہے وہ ڈیجیٹل موڈس کے ذریعے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد جو ہے اس میں مزید بھی اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کے اور کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، جس میں بینکس کا، ہمارے جو برانچ لیس بینکنگ کے جو والٹس ہیں ان کا، اور ہماری جو الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا، اور اس طرح دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اہم کردار ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری جو ہے وہ پروگرس ممکن ہوئی ہے. اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی دی ہے. یہ 5 سال کی اسٹریٹجی ہے، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کو مزید آگے بڑھانا ہے، اور 5 سال کا یہ پیریڈ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اس پیریڈ کے آخر تک ہم اپنی ٹرانزیکشنز کو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مکمل طور پہ ڈیجیٹائز کریں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی میں ہوگا. ساتھ ساتھ جو ہمارے جو کسٹمرز ہیں، پبلک جو ہے، ان کو بہت اس میں سہولت ہوگی. ایک تو ان کی جو کاسٹ آف ٹرانزیکشن ہے وہ کم ہوگی، اور دوسری اس میں ایفیشنسی آئے گی، کیونکہ ایفیشنسی ان ٹرانزیکشن، جب آپ کی فنڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی ٹرانسفر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے بزنس کی وہ فوری ہوں گی، اور آپ کے پاس جو فلوٹ پہلے بینکس آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن 5 دن ایک ٹرانزیکشن میں لگتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے کاروباری جو حضرات اور بزنس مین جو ہے، اور بزنس جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے، ان کے فنڈز سٹک ہو جاتے تھے، اور وہ ٹرانزیکشنز اور جو انہوں نے دوسری ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی تھی وہ نہیں کر پاتے تھے. تو لیکن اب اس کے نتیجے میں آپ کا فوری ٹرانزیکشن کا ہونا اور ساتھ کم لاگت پہ ہونا، تو اس کی وجہ سے بزنس کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا، ساتھ ساتھ پبلک کو بھی بہت فائدہ ہوگا. تو میں بس اس میں جو ہمارا جو اینڈ گول ہے کہ ابھی 5 سال پہلے جو 2015 میں، بلکہ ہماری جو جتنی پاپولیشن ہے، اڈلٹ پاپولیشن، جو ہمارے اڈلٹ پاپولیشن اس وقت تھی 2015 میں، اس کا صرف 16% جو ہے وہ ان کو بینکنگ سیکٹر تک کسی قسم کی فائنینشیل سروسز تک رسائی تھی. ان کی ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز صرف 16% تھی. اس وقت جو ہے وہ یہ بڑھ کے 64% کے اوپر جا چکی ہے. اس وقت ہمارے جتنی اڈلٹ پاپولیشن ہے ان کے 64% حصے کو کسی نہ کسی فارم میں فارمل فائنینشیل سروسز تک ایکسیس جو ہے وہ حاصل ہے. اور جو ہم نے اس اسٹریٹجی، جو ہماری نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے، اس میں جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 2028 تک انشاءاللہ ہم اس پاپولیشن کے اس حصے کو، جو اڈلٹ پاپولیشن ہے، اس کو 75% آف دی ٹوٹل اڈلٹ پاپولیشن تک کو ہم فائنینشیل سروسز تک جو ہے وہ جو ایکسیس ہے اس کو ممکن بنائیں گے. اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیشت کے اوپر بھی بہت مثبت اثر پڑے گا. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو 3-4 چیزیں، بلکہ 3-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اسلامک بینکنگ کے بہت سارے اس وقت CEOs اور سینئر بینکرز موجود ہیں، کی توجہ خاص کر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پرائرٹی سیکٹرز ہیں، جس میں کہ SME سیکٹر ہے، جس میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، جس میں ہاؤسنگ سیکٹر ہے، جس میں مائکرو ہماری انٹرپرائزز ہیں، تو ان کو فائنینشیل سروسز تک ایکسیس اور ان کو فائنانسنگ مہیا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ خاص کر اس میں جو ہمارے جو اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے ان کا بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اہم کردار ہے، اور ان کو اس ایکسیس کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے جو پرائرٹی ایریاز ہیں ان کی فائنینشیل سروسز تک ایکسیس کو ممکن بنایا جا سکے. دوسرے نمبر پہ اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو اپنی آؤٹ ریچ بڑھانے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ، اور خاص کر نئی پروڈکٹ اینڈ سروسز، اور وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز لے کے آنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو ہمارے دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جو فائنانسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ان کو ایسی پروڈکٹ مہیا کی جائیں جو کہ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ہماری انڈسٹری کو ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہم اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہمیشہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں.
تاکہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا سکے۔ تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ادارے اور اس طرح کے جو دوسرے ادارے ہیں جن کو کہ اس میں رول پلے کرنا ہے، وہ اس طرح کے جو ہمارے فورمز ہیں اس کے ذریعے سے اویئرنیس کریٹ کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے خدشات ہیں کہ اسلامک بینکنگ پتہ نہیں اسلامک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو کام کرتے ہیں یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں، بہت سارے خدشات لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو ان خدشات کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اویئرنیس کریشن ہے اور جو ہمارے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کے جو مختلف پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں وہ کیسے ڈیفرنٹ ہیں کنونشنل بینکنگ سے، اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کر کے جنرل پبلک کو اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو کنونس کرنا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ شریعہ کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اداروں کا بہت اہم کردار ہے اور اس کردار کو ہمیں نبھانا چاہیے۔ اور آخر میں جو سکوک کی بات بار بار ہوتی ہے، تو اس میں سکوک ایشوئنس کے لیے، کیونکہ سکوک کا نہ ایشو ہونا ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں بینکنگ انڈسٹری کو اور ریگولیٹرز کو اور گورنمنٹ کو جو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مل کر جو انڈر لائنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ ہم سکوک زیادہ ایشو کر سکیں اور اس کے نتیجے میں انویسٹرز کو نئے پروڈکٹ جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہوں وہ فراہم کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں اسلامک بینکنگ کے انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ مزید بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں اس بینکنگ انڈسٹری کا شیئر اس کا شیئر جو ہے وہ ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری میں بھی مزید بڑھے گا۔ تو اس میں ہمیں سب کو اپنا اپنا رسپیکٹو کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فورم کے اوپر بلایا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فورم جو ہے